الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ موجود ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت جلدی چیزوں کو سمرائز کر لیتے ہیں۔ تو اگر میں صحافی حضرات سے ایک کوسچن کروں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک لسٹ بنائیں شارٹ، کہ آپ کو دنیا میں کیا چاہیے، مرتے وقت کیا چاہیے، اور قیامت کے دن آپ کی کیا ڈیزائرز ہیں، آپ کی کیا خواہشات ہیں۔ اچھا، ان تمام خواہشات کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں، اور میں مختلف احادیث سے عطر آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ساری حدیثوں کا یوں سمجھے میں ایک مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور آپ غور کرتے جائیں کہ جو مجھے دنیا میں چاہیے، موت کے وقت ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری تمنا ہے، قیامت کے دن جو میں آسانیاں چاہتا ہوں، وہ ذہن میں رکھیے گا اور اب سنتے جائیے۔ اگر آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، آپ پریشانیوں، مصیبتوں اور ٹینشن سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو آپ درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے بچے رہیں آپ درود پاک پڑھیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، سکرات کے وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قبر میں آپ چاہتے ہیں کہ قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھے تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے محشر کے دن سرکار کے لواء الحمد تلے، ان کے پرچم تلے جمع ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پل صراط پر ثابت قدمی چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، حوض کوثر پر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پیارے آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے دنیا میں خواب میں نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور مدینے جانا چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے۔ اب علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے حدیثوں کو، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جتنے میں نے جملے کہے نا، تقریباً ان تمام جملوں کے پیچھے نبی پاک کی حدیث موجود ہے جس میں انہوں نے درود پاک کے یہ تمام فضائل بیان کیے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسا ہے جو بچ گیا ہے دنیا میں مرتے وقت؟ آخرت میں ایسی کون سی خواہش آپ کی باقی ہے جو بچ گئی؟ ساری چیزیں تو پوری ہو گئیں۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ برکت والی روزی ہو، ٹینشن فری لائف ہو، عزتیں بڑھتی رہیں، ذلت سے بچوں، قرضے اور بیماری سے بچوں، ایمان والی موت ملے اور قیامت میں آسانیاں ہوں اور آقا کے ساتھ جنت میں چلے جاؤں۔ تو اٹ مینز واٹ ایور آئی نیڈ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو کچھ مجھے چاہیے دنیا اور آخرت میں، سبحان اللہ یہ ایک درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکتوں سے سب ہی مل جاتا ہے۔ مگر پھر بھی انفارچونیٹلی ہم درود پاک نہیں پڑھتے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، فضول باتوں کے لیے بڑا وقت ہے، مگر زبان اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں کرتی، درود ہم نہیں پڑھتے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ویسے بھی ایک بڑی ٹف لائف گزارتے ہیں، ٹینشن والی آپ کی لائف ہوتی ہے، بعض اوقات تو لائف بھی، آپ کی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے جب آپ اپنے روزگار کے لیے، اپنی ڈیوٹی کے لیے کچھ ایسے مقامات پر بھی جاتے ہیں کہ جہاں پر جناب بڑا ٹینس ماحول ہوتا ہے، تو آپ کو تو زیادہ اپنی زبان درود پاک سے تر رکھنی چاہیے۔ ایک حدیث صرف سنا دیتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب میں گھر سے نکلا اور درود پڑھتا ہوا نکلا، میں آفس پہنچا، میں جب موقع ملا درود پڑھ رہا ہوں، میں کسی رپورٹ کرنے جا رہا ہوں تو درود پڑھ رہا ہوں۔ جب رحمت الہی ساتھ ہوگی تو حفاظت بھی رہے گی، سچ اور حق بولنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج میں چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی یہ محفل ہے، نبی پاک کی ایک بڑی پیاری عادت، اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت حسن
اور میں یہ کہوں کہ مسلمان کی شان ایک عادت کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ چیز ہے جس کو ہر مذہب میں اچھا سمجھا جاتا ہے، دنیا کی ہر نیشن اسے اچھا سمجھتی ہے، اور اس کے برخلاف جو عادت ہے وہ پوری دنیا میں بری سمجھی جاتی ہے. مسلمان کے اندر تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، مگر کہنے کو اچھا نہیں لگ رہا کہ بہت تیزی سے بری عادت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو اسلام کا ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے، وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. وہ کیا ہے وہ ضرور بتاؤں گا، مگر ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی پیش آنے والا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتا ہے حضور مجھے بدکاری، چوری، شراب نوشی اور جھوٹ، ان سب کی عادت ہے. اتنے سارے گناہ وہ کرتا تھا. میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں حرام کی ہوئی ہیں. میں ایک ساتھ اتنی ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، میری ہیبٹ بن گئی ہے. ایمان بھی لانا چاہتا ہوں، مگر ایک برائی چھوڑ دوں گا. آپ ان 4-5 میری بری عادتوں میں سے کسی ایک برائی کے بارے میں فرما دیں، وہ چھوڑ دوں گا. باقی زندگی میں اتنی ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت نظری دیکھیں، اللہ نے کیا فراست اور کیا خوبصورت عقل مبارک عطا فرمائی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی بھی دیکھیں، نبی پاک کا سبحان اللہ اختیار دیکھیں کہ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی باقی سارے گناہ کرنے تو کرو لیکن ایک مت کرو. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اتھارٹی بھی دی، اور آپ وہ دیکھتے تھے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. تو اللہ کے حبیب کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً یہ نہیں فرمایا کہ تم باقی گناہ کرتے رہو، لیکن چونکہ اس نے کہا ایک برائی چھوڑ دوں گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جھوٹ کو ترک کر دو. کہتا بس کجی بس جھوٹ کو ترک کر دو. وہ بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اس کے لیے اسلام بڑا آسان ہو گیا کہ ایک ہی گناہ نہیں کرنا ہے. بہرحال وعدہ کر کے چلا گیا کہ حضور کچھ بھی ہو جائے اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا. اب وہ واپس اپنے علاقے میں گیا ایز یوزول. اس کا جب وقت ہوا شراب پینے کا تو شراب خانے پہنچا تو اسے خیال آیا کہ شراب پی تو لوں گا، لیکن جب رات نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ کیا کیا کیا، تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، مجھے بتانا پڑے گا میں نے شراب پی ہے. اور شراب پی ہے تو پھر اللہ کے حبیب ناراض بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے مجھے اسلامی جو سزا ہے شراب پینے کی وہ بھی اٹھانی پڑے. تو وہ شراب سے بچ گیا. اب بدکاری کی عادت تھی، بدکاری کرنے گیا، پھر خیال آیا کہ بدکاری کر تو لوں گا، لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ دن کیسا گزرا، تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو وہ بدکاری سے بھی رک گیا. اسی طرح میرے بیٹے اسلامی بھائی چور بھی تھا، وہ چوری کے ارادے سے نکلا کہ چلو بدکاری بھی رہ گئی، شراب بھی چھوٹ گئی، اب چوری کرنے چلتا ہوں. چوری کرنے گیا، پھر وہی خیال آیا کہ اگر چوری کر لی اور نبی پاک کی بارگاہ میں شام حاضر ہوا تو پیارے آقا نے کوسچن کرنا ہے، تو میرے پاس تو جواب ہی نہیں ہوگا، اور جواب اگر دے دیا تو چور کی تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. اب وہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور میری جان آپ پر فدا ہو، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا اچھا کام کیا ہے کہ جب میں جھوٹ سے بچا تو مجھ پر گناہوں کے سارے دروازے بند ہو گئے. یعنی یہ وہ واقعہ ہے، سبحان اللہ، یہ وہ واقعہ ہے جو ہمیں بہت سارے درس دیتا ہے. پہلی بات جو اسے سیکھنے کو ملتی ہے کہ اسلام کتنا نرمی کا درس دیتا ہے، اسلام کتنی محبت کا درس دیتا ہے. یہ بھی انداز ہو سکتا تھا کہ بے شرم آدمی اتنے سارے گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے ایک گناہ چھوڑوں گا، تمہیں تو پہلے مارنا چاہیے. آج کل کچھ لوگ اسلام کو بھی امپوز کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بھی سختی سے نافذ جب کرنے کی طرف ہم جاتے ہیں. یہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے کہ بعض اوقات دین کے جو داعی ہوتے ہیں، دین کی طرف بلانے والے بھی ہوتے ہیں، نیکی کا کام کرنے کا جذبہ بھی اندر ہوتا ہے، لیکن وہ اس قدر سختی سے بات کرتے ہیں، وہ اس قدر ترش روی سے بات کرتے ہیں کہ سامنے والا اسلام کی بات سمجھنے کے بجائے ان کے رویے سے ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین پھیلایا وہ پیار سے، محبت سے، امن سے، معافی سے، دلوں میں جگہ بنا کر. اللہ اکبر، میرے آقا کو جن لوگوں نے گالیاں دی، نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے، پتھر برسائے، تانے دیے، اللہ کے حبیب نے ان سب کو معاف فرما دیا. فتح مکہ کے موقع پر کیسا معافی کا اعلان تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ بھی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ ماشاءاللہ صحافی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں، ہمارے وطن میں سدھار آئے، بہتری آئے، اور وہ اپنی لکھائی کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے کام کرنا چاہتے ہیں. میں ان کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، وہ کہتے ہیں نا، میں ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص تھا، سر پر کانچ کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں وہ لے کر کہیں جا رہا تھا.
تو ایک سپاہی آیا اور اس نے اسے ڈنڈا مار کے پوچھا بتاؤ اس میں کیا ہے. اس پوٹلی پہ ڈنڈا مارا پہلے اور کہا بتاؤ اس میں کیا ہے. کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے سوراخ کر کے برتن میں پانی نہیں بھرا جاتا. تو بعض ہمارے صحافی حضرات, میں نے بھی کالم پڑھے کہ وہ کالم میں اس قدر ہارڈ لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں, اتنا جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو اگر کچھ سیکھنا بھی ہے تو وہ اس لہجے کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے. وہ بڑی پیاری بات اشعار میں ملتی ہے, شربت نہ دیں کریں بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یہ میٹھی بات جو ہے نا, نرمی سے آپ بات سمجھا سکتے ہیں. ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو اے میرے صحافی بھائیوں, آپ بھی بعض اوقات یقیناً, اچھا ایک اور بڑی پیاری بات ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی, کیونکہ ہم بھی ایک تنظیم لے کے چل رہے ہیں, ہمیں بھی سمجھنا سمجھانا مشورے کرنے کے موقع ملتے ہیں. تو ہمارے بڑوں نے بڑی پیاری بات سمجھائی کہ بعض اوقات انسان اندر سے جل رہا ہوتا ہے, یار یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا, کیوں یہ برائیاں پھیل رہی ہیں, کیوں یہ غلط ہو رہا ہے, لوگ کیوں ٹائم نہیں دے رہے, کیوں نماز نہیں پڑھ رہے. انسان اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اندر سے جلنے کا آپ کو ثواب ملے گا, مگر آپ کو جل کر کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہ میں جل رہا ہوں تو سامنے والے سے بھی ایسے بات کروں تو اسے بھی جلا کے راکھ کر دوں. یہ اسلام نہیں ہے. نرمی سے, پیار سے, محبت سے سمجھایا جائے تو بہت جلدی بات سمجھ آ جاتی. کتنے پیارے انداز میں بندے کو مسلمان بھی کر لیا میرے آقا نے, ایمان کی دولت بھی مل گئی اور گناہوں سے بھی اسے بچا لیا. تو یہ انداز اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ بات جو مقصد ہے آپ کا, اگر آپ اچھی بات آگے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ پہنچانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. مثالیں میرے پاس بہت ساری ہیں ماشاءاللہ, کئی واقعات آپ نے بھی پڑھے ہوں گے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی شریف میں آیا اور ابھی وہ نیا مسلمان ہوا تھا اور اس نے مسجد نبوی شریف میں ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ اسے روکنے اور مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ کتنی بڑی بے ادبی ہے, مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا, کہا اسے جو کرنا ہے پہلے کرنے دو, کیونکہ پیشاب کو بیچ میں روکنا طبعی طور پہ بھی بڑا تکلیف دہ ہے. اس کے بعد پانی بہا کر اسے صفائی کی اور پھر اسے پیارے انداز میں سمجھایا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے, اس چیز کے لیے نہیں بنی ہے. کیونکہ وہ بھی بالکل نیا مسلمان تھا, اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد کیا ہوتی ہے, اس کے ادب احترام کیا ہوتے ہیں. تو ہمیں اس طرح اگر ہم ٹریٹ کریں گے لوگوں کو تو بات سمجھانا آسان ہو جائے گا. اور جو بہت بڑا لیسن جو میرا آج کا ٹاپک بھی ہے, اس واقعے سے ہمیں مل رہا ہے کہ جھوٹ یہ برائیوں کی ماں ہے, جھوٹ یہ برائیوں کا منبع ہے. جب بندہ جھوٹ بولنے والا ہو جائے تو پھر اس سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں. ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں, کتابوں میں لکھا کہ جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو مضطرب ملے گا, ٹینشن میں ملے گا, بے قرار ملے گا. اور سچا جو ہوگا نا اس کے چہرے پہ نور ہوگا, وہ پرسکون ہوگا, وہ آپ کو ریلیکس ملے گا. دنیا کا ہر مذہب سچ کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے. دنیا کی ہر قوم جھوٹ کو ناپسند کرتی ہے, مگر ہم تو مسلمان ہیں, ہم سچے نبی کے غلام ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جو سچی بات سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. ماشاءاللہ آپ نے تو کتابیں پڑھی ہوں گی, 40 سال کی عمر میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر, ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, مگر اپنا انٹروڈکشن جب لوگوں سے مانگا تھا کہ اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں, تو کیا کہا تھا لوگوں نے, آپ صادق ہیں. لک ایٹ دا کردار, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایٹریبیوٹ کیا تھا. ان 40 سالوں میں نبی پاک نے اپنے آپ کو کیا بنا کر پیش کیا تھا, کہ حضور آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. نبی پاک نے امانت داری کا, سچائی کا وہ پیغام دیا کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ سچے دل والے تھے, وہ ایمان لے آئے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سچ کا دامن تھامے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا درس ہمیں قرآن دیتا ہے. مگر آج یہ حال ہو گیا ہے, پہلے زمانے میں ہم یہ کہتے تھے یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے سچا آدمی مگر کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. مگر آج ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پتہ نہیں کب سچ بولتا ہے. جب بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے, ہنسانے کے لیے, تفریح کے لیے. ویسے ہی اچھا کچھ لوگوں کی اب عادت ہی بن گئی ہے, سچ بولنا ہی نہیں ہے, جو کہنا ہے بات گھما کر کرنی ہے, کچھ اور ہی بتانا ہے. اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذرا کال سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ تم مومن کو کذاب نہیں پاؤ گے, جو مومن ہوگا نا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آپ فرماتے ہیں کہ تم کسی کے نماز اور روزے کی طرف نہ دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ کیا جب وہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے. نماز اور روزہ یقیناً بڑی اہم چیز ہے, مگر مومن کو چیک کرنے کا پیرامیٹر کیا بتایا سیدنا عمر فاروق نے, کہ جب بات کرتا ہے
وہ سچ بولتا ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ صادق اور امین، یہ پیرامیٹر ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ہم نے سنا نا کہ سچا جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑے بے شمار شانیں، میرے آقا کے بے شمار معجزات، مگر علماء ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اور معجزہ نہ بھی دیا ہوتا نبوت کی دلیل کے لیے، تو چہرہ مصطفیٰ کا نور ہی ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ کئی لوگ آئے، یعنی ہسٹری آف نبی پاک میں ملتا ہے کہ کئی کفار آئے بحث کرنے، کلام کرنے، ڈیبیٹ کرنے، ریٹیلیٹ کرنے، مگر جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا کہتے حضور یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے کا، یہ جو کہتے سچی کہہ رہے، ایسا چہرے والا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اٹ مینز یہ برکت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی آپ کو ملے گی کہ جو سچ بولنے والا ہوگا وہ ریلیکس ہوگا، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا جھوٹا مضطرب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی بڑی وجوہات ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو بچانے اور سنبھالنے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہے ویسے ہی جھوٹ بولنا ہے، اب اس کو اپنی فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ اب بیچارہ غریب آدمی کسی غریب علاقے میں رہتا ہے لیکن بتانا نہیں ہے، ہر جگہ بھی تو اپنی وہ باتیں بھی تو بنانی ہے نا، نہیں میں تو ڈیفینس میں رہتا ہوں۔ اچھا جناب کام کیا کرتے ہیں؟ صحافت تو ویسے ہی کرتا ہوں، باقی میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی ہے۔ اچھا گاڑی کون سی ہے آپ کے پاس؟ وہ تو میں یہاں پارکنگ نہیں ملتی اس لیے موٹر سائیکل پہ آتا ہوں، 4 گاڑیاں گھر پہ کھڑی ہیں۔ اچھا جھوٹ جتنے بولنے تھے بول دیے، لیکن اب جس کو ڈیفینس کا ایڈریس بتایا ہے، جس کو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بتایا، جس کو 4 گاڑیاں بتائیں، اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کون سا والا گھر بتایا ہوا ہے، اس کو کون سا بزنس بتایا، کیونکہ اب وہ اچانک دوبارہ پوچھ لے گا تو جھوٹا اپنی فائل ہی سنبھال رہا ہوتا ہے۔ جیسے اسکول کالجز میں ہم دیکھتے تھے نوکری والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آج کیوں لیٹ ہو گئے؟ تو وہ نانی بیمار تھی۔ ارے 3 دن بعد چھٹی کر کے آیا، وہ تو نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے، بھلے نانی زندہ ہے مگر یہاں کبھی دوبارہ نہ کہہ دوں کہ نانی بیمار ہو گئی ہے۔ تو جھوٹا ٹینس میں رہے گا کیونکہ اس نے جو باتیں بتائی ہوئی ہوں گی لوگوں کو اسے یاد رکھنی پڑیں گی۔ سچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، آپ اسے نیند میں اٹھا کے پوچھ لیں بھائی کہاں رہتا ہے، تو جہاں رہتا ہے وہاں بتائے گا، کیا کرتے وہ سب بتائے گا۔ کیوں جھوٹ بول کر ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ لکھواتے ہیں؟ یہ جھوٹ چھوٹا گناہ نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سخت ناپسند ہے، یہ کفار کی صفت بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں کفار کی مذمت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا گیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ بے شک یہ کفار کے حق میں آیت نازل ہوئی، مگر ہم سوچیں کہ مسلمان ہو کر اگر بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے صحافی بھائیوں سے میں بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار اور اپنائیت سے عرض کرنے آیا ہوں کہ ہم کہیں اپنے کام میں، اپنے پیشے میں جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اچھا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ لکھنا یہ اس سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ جب تک وہ لکھا رہے گا، جب تک یہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ جاریہ کا کہیں باعث نہ بن جائے۔ زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام مت کیجیے گا، ہمیشہ ایسے مواقع ڈھونڈتے رہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ ثواب جاریہ کیا ہوتا ہے؟ میں چلا جاؤں مگر قبر میں بھی ثواب کا تحفہ ملتا رہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سے سمجھاتا ہوں بات کو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کوئی شخص اگر کاغذ پر بہت خوبصورت انداز میں اللہ کے نام کی تعظیم کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا، جب تک وہ اس کاغذ پر لکھا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بھی تو لکھنے کا ایک انداز ہے نا۔ اور اگر کسی نے کسی مسلمان کے عیب لکھے، کچھ جھوٹ تحریر میں لکھا، کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے تحریر کر دی، وہ چھپ گیا کالم، وہ بن گئی کتاب، وہ ہو گیا کہیں نہ کہیں، لیکن وہ کہیں تو موجود ہے نا، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ بعض اوقات جھوٹی خبریں 10 سال بعد گھوم کر، پہلے تو نہیں آتی تھی، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، 10 سال پہلے کا کوئی کالم شیئر ہو رہا ہوتا ہے، 5 سال پہلے کی بیچارے کی کسی کی کوئی عیب جوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ خبر پھر ہوتی ہے، وہ بیچارہ پھر جواب دے رہا ہوتا ہے بھائی یہ جھوٹی خبر تھی، اس کی وضاحت بھی آ گئی، اس کی تردید بھی آ گئی، لیکن وہ تحریر باقی تھی۔ اب وہ بیچارہ بار بار مسلمان پریشان ہو رہا ہے، اس کی عزت بار بار جناب روڈ پر آ رہی ہے، تو کیا وہ لکھنے والا بچ جائے گا؟ وہ جھوٹی خبر بنانے والا اللہ کی بارگاہ سے بچ جائے گا؟ سوچئے کہیں زندگی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، ایسے پیسے، ایسی جاب، ایسا کام کس کام کا جو میرے نامہ اعمال میں گناہ جاریہ کا باعث ہو جائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جھوٹ یہ کتنا غلیظ عمل ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔
یقین کریں یہ حدیث کا جو پہلا جز ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ذرا سوچیں کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا گیا، سچ ہی بولتا رہا، سچ ہی لکھتا رہا، سچ کے ساتھ رہا۔ اب جس کا اپوزٹ سائڈ ہے ذرا وہ سنیے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا۔ اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہوا ہے؟ اللہ ایسا بندہ ہونے سے مجھے اور آپ کو بچائے۔ یہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے ایک بو نکلتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ جناب مجھے تو ایسی کوئی بو آتی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی ناک اٹ جائے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدبو والے کام کر رہے ہوتے ہیں، گٹر کے پاس بھی کام کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں، باڑوں میں کام، ہم جائیں باڑے کے اندر ہم سے کھڑا نہیں رہا جاتا، وہ سارا دن اس کے اندر ہوتا ہے، ان کی ناک اٹ جاتی ہے۔ تو اب اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ ہم سب کو وہ بو نہیں آتی مگر فرشتوں کو وہ بو آتی ہے، اور جھوٹے کے منہ سے ایک جھوٹ بولنے پر فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں یار پتہ نہیں روزی میں بھی برکت نہیں ہے، صحت بھی صحیح نہیں رہتی، گھر کی ٹینشنیں دور نہیں ہوتی، مسائل ہیں کہ حل نہیں ہو رہے۔ غور کرو، کہیں جھوٹ بول کر یا جھوٹ لکھ کر ہم نے فرشتوں کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر دیا؟ میں مبارکباد دیتا ہوں ان صحافیوں کو، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جو اچھائی کا درس دیتے ہیں، وہ اپنی جاب کو بھی ایک مقدس فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہے ہیں۔ سلام پیش کرتا ہوں انہیں کہ جو ایسے دور میں بھی سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ صحافی ہے یا نہیں ہے، جو مسلمان مجھے سن رہا ہے جھوٹ کے قریب نہیں جانا۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، امانت وقت پر نہ دینا، بات کو گھماتے رہنا، وعدوں کی پاسداری نہ کرنا، یہی تو اسلام کی تعلیمات تھی۔ کیا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مسلمان نے ایک عیسائی شخص کو کچھ پیسے دیے ادھار، قرضہ دیا، ٹائم ہو گیا، اس نے کہا میرا قرضہ لوٹاؤ، وہ ٹال مٹول کرنے لگا، بعد میں آنا، 15 دن بعد آنا، مہینے بعد آنا، دیتا ہی نہیں تھا۔ یہ پریشان ہو گیا مسلمان، وہ عیسائیوں کے پادری کے پاس چلا گیا، کہا آپ کا ایک بندہ ہے میرے پیسے نہیں دیتا۔ کہا اچھا، ایک پرچی لکھ کے دی، کہا جا کے اس کو دے دو۔ وہ پادری سے پرچی لی اور جا کر اس عیسائی کو پڑھا دی۔ جیسے اس نے پرچی پڑھی فوراً پیسے نکال کے دے دیے۔ مسلمان بھی بڑا ہوشیار تھا، کہتا پیسے تو اپنی جگہ پر بتاؤ، پرچی میں کیا لکھا ہے؟ مجھے مہینوں ہو گئے دھکے کھاتے ہوئے، آتے جاتے اتنا ٹائم گزر گیا، مجھے پہلے بتاؤ، میری بات میں اثر نہیں تھا، ایک پرچی پڑھتے ہی پیسے دے دیے تم نے، مجھے پہلے وہ پرچی پڑھنی ہو۔ کہتے نہیں پرچی تو نہیں دوں گا، کہیں پرچی پڑھے مگر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ بہرحال بڑی ضد بحث کے بعد وہ پرچی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس پرچی پر ایک جملہ لکھا تھا، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے جو لوگوں کے پیسے نہیں دیتا ہے؟ دیکھیں یہ بات ہم آپس میں چوٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ ہم غور کریں، ہم جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں وہ تو وہ آقا ہیں جو سچ کا درس دیتے رہے، صادق و امین بنے اور بناتے رہے۔ اور آج اگر مسلمان جھوٹا ہوگا، مسلمان امانتوں کو نہیں لوٹانے والا ہوگا، ملاوٹ کرنے والا ہوگا، ہم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن منہ کیا دکھائیں گے؟ امام حسین پنجتن پاک کی غلامی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، امام حسین کی نیاز بناتے ہیں، محرم میں خوب ان کا ذکر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنا خاندان لٹا دیا، سر کٹا دیا، پیاسے دنیا سے چلے گئے۔ کیا نہیں چاہتے آپ اور میں کہ قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو، پنجتن پاک سے ملاقات ہو، کربلا والوں کے ساتھ ہم جنت میں جائیں؟ ہم سب چاہتے ہیں، لیکن ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اگر وہاں مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا امام حسین نے کہ ہم نے تو نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے سر بھی کٹا دیا، تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ تو دیر از اینی آنسر؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس کہ ہاں میں اپنے قلم سے، اپنے کردار سے جتنا اپنے حصے کا چراغ تھا میں جلا کر آیا ہوں، میں دین کی بات کر آیا ہوں، میں سچ کی بات کر کے آیا ہوں، میں اسلامی تقاضوں کے مطابق زندگی گزار کر آیا ہوں؟ کیا جواب دیں گے؟ صرف پیسے کمانے کے لیے میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، میں ایک حدیث سناتا ہوں جس کا مضمون ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہے، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان سے مخلوق بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ اب ذرا غور کر لیجیے، ایسے بہت سارے زندگی کے شعبے آپ کو نظر آئیں گے جو ساری زندگی بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرتے رہے، کیونکہ کام ہی ایسے کیے جو اللہ کی ناراضگی والے تھے۔ حرام کام کرنے والے بہت سارے شعبے ہیں، معاذ اللہ، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، جیسے ناچ گانے کرنے والے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو حرام کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، فحاشی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں انہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ چند مالکان کو، چند دوستوں کو، چند سیٹھوں کو۔
اور اینڈ آف دا ڈے ناراض کون ہو رہا ہے؟ رب ناراض ہو رہا ہے. اور پھر آخر میں جو حدیث کا اگلا جزء نہیں سمجھیے گا کہ ایک وقت آتا ہے بندے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تو ناراض تھا. مجھے بتاؤ ان غلط کام کرنے والوں کا آج نام لینے والا کون ہے؟ دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں بچتا. ان کی نہ برسی منائی جاتی ہے نہ اس کے بعد کوئی سال ثواب ہوتا ہے. بدقسمتی سے ایسے لوگوں کی برسی میں بھی ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی یاد میں بھی ایسے ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس حدیث کا اگلا جز سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. کام وہ کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ بندوں کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. اب ایک مثال دیتا ہوں صرف. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان گئے تھے, اللہ کی بات کی تھی نا, سارا ہندوستان خلاف ہو گیا ہے. نہ بیٹھنے دیتے, نہ اٹھنے دیتے, نہ کھانے دیتے, نہ کچھ کرنے دیتے, سب خلاف. اللہ کو راضی کرنا تھا. ایک وقت آیا کہ اللہ نے وہ عروج دیا کہ 90 لاکھ غیر مسلم ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. آج 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. مجھے دنیا کا ایک کونا بتا دیں جہاں خواجہ کے چاہنے والے نہ ہوں. ساری دنیا ان سے راضی ہے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے رہے, رب نے مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیا. اب میری اور آپ کی باری ہے. سوچنا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. بندوں کو راضی کرنا ہے یا رب کو راضی کرنا ہے؟ یقین مانے جس سے رب راضی اس سے سب راضی. ہم رب کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں. جب اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہم تک پہنچے ہیں کہ حلال کمانا ہے, سچ بولنا ہے. اچھا ایک اور بڑا پرابلم ہے, یہ ایک اور بات بڑی باریک بات ہے, ہر سچ بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے. لوگ کہتے ہیں ہم تو سچ ہی لکھ رہے تھے جناب, ہم تو سچ ہی بیان کر رہے تھے. آپ کو میں بتاؤں غیبت سچ ہی ہوتی ہے. غیبت جو ہے یہ واقعی سچ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کالا ہے, موٹا ہے, خراب ہے, برا ہے, اور آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں آپ. لیکن کسی مسلمان کی برائی بیان کرنے کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے یہ بات کرنا یہ سچ تھی. مگر غیبت تو زنا سے بڑا گناہ قرار دیا گیا. غیبت کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے بھائی مردار کا گوشت کھا رہے ہو. یہ جہنم میں لے جانے والا کام تھا. لوگ کہتے ہیں ہم تو سچ بیان کر رہے ہیں جناب, وہ بندہ ہی ایسا اس لیے بیان کر رہے ہیں. آپ پر واجب تھا بیان کرنا. ہاں ایک ضرور اس میں پہلو آتا ہے, لیکن اس کی بھی ہمارے پاس شرعی ایویڈنس اور رہنمائی ہونی چاہیے. اپنے طور پہ مفتی نہ بنے کہ جناب میں تو اس کی برائی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ اس سے باز آ جائیں. اگر یہ والی سائیڈ ہے تو اس کی بھی آپ کو مفتیان کرام سے پہلے رہنمائی لینی چاہیے. بعض اوقات نفس بھی شامل ہو جاتا ہے نا کہ نہیں میں ذرا ٹھیک مزہ سے کھاتا ہوں, اس کو قلم ہے نا میرے پاس, میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کی, اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. نہیں جناب, اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو سر عام اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں. وہ برائی جو معاشرے سے تعلق رکھتی ہے اور شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے, جہاں آپ کا نفس شامل ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار میدان جنگ میں ایک کافر کے سینے پہ چڑھ گئے جو دشمن خدا اور مصطفیٰ تھا, مگر اس نے مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا. آپ بتائیں ایک بندہ نیچے ہو, ہاتھ میں تلوار ہو, دشمن ہو, اب تو غصے کا اور عالم ہو جاتا اور شدید طریقے سے سر قلم کرتے. مولا علی سینے سے اٹھ گئے. بندہ کہتا ہے اے علی یہ کیا ہوا, تم تو مجھے مارنے آئے تھے, میں نے تو تمہیں اور تیش دلایا, تمہارے چہرے پہ تھوک دیا. مولا علی کہتے ہیں علی خدا کا شیر ہے, جو میں تم سے پہلے لڑ رہا تھا وہ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اب میرا غصہ بھی شامل ہو گیا, میرے نفس کی خواہش بھی شامل ہو گئی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے بدلے اپنے نفس کے لیے تم سے لڑائی کروں. تو یہ ہے اللہ والوں کا انداز کہ اگر دشمنی کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے, دوستی کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے, دنیاوی مقاصد کے لیے, اپنے کسی مقصد کے لیے کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالیں. تو اے میرے صحافی بھائیوں, میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں, کیونکہ میں یقین مانے خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کیوں یہ ٹاپک لے کر آیا ہوں. میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کو وہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اگر اس پہ کچھ عمل ہو جائے تو شاید بہت سارے گناہ جو انڈیلیبریٹلی بغیر دانستہ ہم سے ہو رہے ہیں ہم ان سے بچ جائیں اور رزق حلال اور اچھے انداز میں زندگی گزاریں. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, نہ جانے آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو. اگر کوئی ایسے کام ہو گئے ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں تو آج ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ اب تک کیے ہوئے گناہ معاف کر دے اور اب اگلی زندگی ایسی عطا فرما جو فقط تیری رضا والی ہو. حرام کاموں سے ہمیں محفوظ رکھیو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا کہ مسلمان کا عیب چھپانا یہ اسلام میں کس قدر پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا میرے عیب نہ کھلے, یقین کریں ہمارے بہت عیب ہیں, ہمارے عیب کھل گئے تو ہم کسی کو نہ دنیا میں منہ دکھانے جیسے رہیں گے نہ آخرت میں دکھانے جیسے رہیں گے. آج کسی کا ایک عیب آ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں پتہ چلا فلاں نے یہ کر دیا, ہاں اس کے بچے نے, اس کی بیٹی نے یہ کر دیا ہے, ارے جلدی ذرا میسج چلاؤ, جلدی خبر بناؤ, بریکنگ نیوز بناؤ.
کبھی سوچے تو صحیح کہ اگر میرے بچے کی، میری بچی کی، ہماری اپنی کوئی غلطی اس طرح کسی کے ہاتھ میں آ جائے، ہم آپ پسند کریں گے کہ اس کو وائرل کیا جائے؟ چند لائکس تو مل جائیں گے، چند ویورز تو مل جائیں گے، مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں، کیا یہ واجب تھا ہم پر؟ کیا یہ شرعن اجازت تھی ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے اگر کوئی سیاست دان ہے، ٹھیک ہے کوئی بڑا مشہور آدمی ہے، تو اس کا عیب ملنے پر اس کو اچھالنا، اس کو وائرل کرنا، آپ سوچیں یہ جدھر جدھر جائے گا یہ کتنے گناہوں کا انبار لگتا چلا جائے گا۔ اچھا پھر آپ لوگ تو ایسے نہیں ہوں گے، لیکن ایسے لوگ تو ہیں نا کہ پھر جس کا عیب پتہ چل گیا اس سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اتنے پیسے دے دو ورنہ خبر چل جائے گی۔ اب بتائیے یہ پیسہ کیسا ہے؟ یہ حرام نہیں ہے؟ یہ جہنم میں لے جانے والا مال، یہ چند سکے کس کام کے کہ کسی کی مجبوری سے کمائے جائیں؟ ہمیشہ یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیو، حرام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ حرام بیماریاں لاتا ہے، ٹینشن لاتا ہے، بے سکونی لاتا ہے، جہنم کے انگارے لاتا ہے۔ چند پیسے تو آ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہمارا اسلام تو یہ سکھا رہا ہے نا۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو کسی بندے کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو کسی بندے کی مدد کرتا ہے اللہ عز و جل بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، خدا کی قسم زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس ایک حدیث پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، لوگوں کی مدد کریں، ان کے عیب چھپائیں، پتہ بھی چل جائے۔ مسلمان کا جو دل ہوتا ہے نا وہ رازوں کا دفینہ ہوتا ہے۔ ہاں پتہ چل بھی جائے نا تو کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میرا بھائی ہے، ہو گئی غلطی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہم سارے انسان ہیں۔ اچھا میں اب دفتر کے کچھ لوگوں کی بھی بات آخر میں کر لوں، آپس میں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی یہاں ہو سکتا ہے افسر بیٹھے ہوں، کوئی ان کے ماتحت بیٹھے ہوں، کوئی سینئر بیٹھے ہوں، کوئی جونیئر بیٹھے ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم سارے جو ہے نا انسان ہیں، ہم میں سے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا۔ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ؟ الانسان مرکب من الخطائی والنسیان۔ انسان مکسچر ہے خطا کا اور بھول کا، ہماری بناوٹ ہی ایسی ہے۔ تو اب آپ کہیں جناب میرا سینئر ہو کے ایسی غلطی کیسے کر دی، اتنا پرانا صحافی ہو کے اتنی بڑی مسٹیک کر دی؟ بھائی وہ انسان ہی تھا، ہو گئی مسٹیک۔ اتنا مشہور آدمی ہو کے اس نے یہ کام کر دیا، اس کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جتنا ہو سکے نا ہمیں حسن ظن کا پہلو تلاش کرنا ہے، ایک دوسرے کو درگزر کر کے چلنا ہے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی، اپنے کولیگز کے ساتھ بھی۔ دل بڑا کر کے چلو گے نا تو لائف بہت اچھی گزرے گی۔ ہاتھ پکڑ کے چلیے، ہاتھ چھڑا کر نہ چلیے، دوریاں کر کے نہ چلیے، محبتیں پیدا کر کے چلیے۔ ہم یہاں جوڑنے آئے ہیں، ہم یہاں توڑنے نہیں آئے، اور اسلام محبت، پیار اور مل کر رہنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے، کبھی آپ اگر تھیم سمجھے نا کہ اسلام کی نیڈ کیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسکرا کر دیکھے، حدیث میں صدقہ ہے۔ آپ سوچیں کہ مسکرانے سے کیا ہوگا؟ ماحول سافٹ ہو جائے گا، نرمی آ جائے گی، پیار بڑھ جائے گی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے دو مسلمان آپس میں مصافحہ کریں، اور جو گرم جوشی سے پیار سے مصافحہ کرے ان پر 100 رحمتیں اترتی ہیں، 90 اسے مل جاتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے اور گرم جوشی سے ملتا ہے۔ مجھے بتائیے اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں اجر مل رہا ہے؟ بیسیکلی تھیم یہ ہے کہ مسلمان مل کر رہیں، پیار سے رہیں، جھگڑا نہ کریں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کوئی حق پر ہوتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں بھائی اس لیے بدلہ کر لے رہا ہوں، اس لیے مقابلہ کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ سنو حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جو حق پر ہوتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے کسی کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کیا چاہتا ہے اسلام؟ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، معافی ہو جائے، درگزر ہو جائے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے یار بہت بڑا آدمی تھا اسے معاف کیا، پتہ چلا اس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے تھے۔ جس کا بگاڑ نہیں سکتے تھے اسے معاف کیا تو کیا کمال کیا؟ کمال یہ ہے کہ آپ قدرت رکھتے ہیں بدلہ لینے کی، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، وہ کمزور ہے اور آپ طاقتور ہیں، اور اب اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں اور جنت کا سودا لے لیں۔ یہی تو کیا تھا نا نبی پاک نے فتح مکہ کے موقع پر، وہ سارے ظالم لائن میں کھڑے تھے، ایوری بڈی نوز ویری ویل کہ ہم نے نبی پاک اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا 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 ہے۔ کنٹرول تھا پیارے آقا اور صحابہ کے پاس مکہ پاک کا، مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہ لیا، سب کو معاف فرما دیا۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فتح مکہ کی اس عام معافی کا رزلٹ کیا آیا؟ مار دیتے، سب کو قتل کر دیتے تو کیا ہونا تھا؟ ان کی نسلیں بھی مسلمانوں کی دشمن بنتی، ایک قبیلہ وائز لڑائی چلتی رہتی، نسلوں بائی نسلوں۔
مگر اللہ کے حبیب نے معاف کیا، ان میں سے اکثر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ان کی نسلیں مسلمان ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ معاف کر کے دوست بنا سکتے ہیں، آپ درگزر کر کے اپنا بنا سکتے ہیں، بدلہ لے کر دشمنیاں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ تو اے میرے میٹھے صحافیوں، میرے بھائیوں، میں آپ کا نمائندہ بن کے، آپ کا بھائی بن کے، آپ کی خیر خواہی کی نیت سے آج کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ 2-3 باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں نے جھوٹ لکھنا نہیں ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بڑی کوئی آفر کیوں نہ ہو یا کچھ بھی مجھے اس کا موقع کیوں نہ ملے، کیونکہ یہ لکھا ہوا جھوٹ جب تک رہے گا یہ میرے لیے گناہ جاریہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح کبھی کسی مسلمان کے میں نے عیب نہیں اچھالنے ہیں۔ اگر مجھے کوئی سکینڈل مل بھی جاتا ہے، مجھے کوئی ایسی بات مل بھی جاتی ہے، دیکھیں دعوت اسلامی آپ کو ایک اور آفر کرتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے کہ نہیں جناب یہ بات دنیا کو بتانا بڑا ضروری ہے، اس بندے کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے، یہ سکینڈل لوگوں کو اس لیے بتانا ہے کہ لوگ اس سے بچیں، یہ اچھی نیت ہے، اس کی شرعن اجازت بھی ہے، لیکن خود فیصلہ کرنے کی بجائے آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطے میں رہیں، آپ ایک کال کر لیں انہیں کہ یہ معاملہ آیا ہے، کیا مجھے شریعت اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں نا، علاج کے لیے آپ خود فیصلہ نہیں کرتے، آپ ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں کہ جناب بتائیے میں یہ دوائی پیوں نہ پیوں، کہیں ریئیکشن تو نہیں ہو جائے گا۔ آپ کو بلڈنگ بنانی ہوتی ہے، آپ خود اینٹیں اٹھا کے شروع نہیں ہو جاتے، آپ کسی اچھے انجینئر سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ کو گاڑی لینی ہوتی ہے تو جناب آپ کسی اچھے کار ڈیلر سے رابطہ کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر کام میں ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا ہے اور شریعت کے معاملے میں خود فیصلہ کر لینا ہے۔ تو آپ مفتیان کرام سے رابطے میں رہیں، علماء کرام سے رابطے میں رہیں اور شرعی رہنمائی کے بعد آگے بڑھیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سے وہ غلطی ہو جائے جو بہت بڑے گناہ کا باعث بنے، کیونکہ خبریں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں، ملینز اینڈ ملینز میں، اور سالوں گھومتی رہتی ہیں۔ تو جس نے لکھا، جس نے پھیلایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ نہ کرے گناہ جاریہ کا باعث ہو جائے۔ بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کے کام پھیلاتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے بھی کچھ بات کر لوں جو آج کل ویڈیوز بنا کر، مجھے وہ سافٹ ویئر کا نام لینے کا جی تو نہیں چاہ رہا، مگر آج ہر دوسرا آدمی اداکار، گلوکار اور ڈانسر بنا ہوا ہے۔ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ جناب تھیٹر پہ جا کر ایک الگ لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں آتے ہیں، اب تو ایسا لگتا ہے ہر گھر کا دوسرا بچہ جو ہے وہ اداکار اور پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے۔ ذرا سوچے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یا وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر غلط اور گندی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان نے خود غلط کیا، اس کی تو وہ توبہ کر لینا، اللہ نے عیب چھپایا ہوا ہے، خود ہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کام کر لیا اب تم بھی کر لو، میں نے یہ فلمیں، گانے، ڈرامے، ناچ گانے، بے حیائی کے سین دیکھ لیے، اب شیئر کر دیں کہ اور لوگ بھی دیکھیں۔ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی جرت ہے کہ اپنے گناہ کی معافی تو رب سے مانگ لو گے تو دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا کر رہے ہو۔ تو اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، سوشل میڈیا اس لیے نہیں ہے کہ وہ پوسٹیں لگا دو، وہ چیزوں کو شیئر کر دو جو ملٹی پلائی گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لاتا رہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی سوچ کر کچھ ہوتا ہے کہ جو یہ گندی ویب سائٹ، گندی ویڈیو یا ایسی عجیب و غریب چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ چیزیں تو رہیں گی نا اور دیکھی جاتی رہیں گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت تک قبر میں اس لیے مار پڑتی رہے کہ تم نے وہ کام شیئر کیا تھا، اب اس نے حرام کام کیا اور تمہیں اس کی سزا ہے۔ ایسا کام کر جاؤ، اگر شیئر کرنی ہے ویڈیو تو قرآن و حدیث یا کوئی ایسی بات، وہ بھی آتھنٹک ہو۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے، جو پوسٹ آئی وہ آگے شیئر کرنی ہے، خود تو عمل نہیں کرنا، ساری دنیا کو عمل کروانا ہے۔ پہلے پڑھ تو لیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ حوالہ ٹھیک ہے، ریفرنس ہے کہ نہیں، ہر چیز شیئر کر دیں گے تو اگر اچھی چیزیں شیئر کریں، اچھی چیزیں میرے پیچھے باقی رہ جائیں، اچھے کالم، نیکی کی کتابیں اگر میں چھوڑ کر جاتا ہوں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ آج ایک بیان میں تو سب چیزیں میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن اگر آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے جہاں اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر انداز میں مختلف پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھیں، بلکہ اس کی دعوت عام کریں۔ آپ صحافی ہیں، آپ کے میسج، آپ کے کالم میں کہیں آپ نے ذکر کر دیا کہ 100% اسلامک چینل جو فیملی چینل ہے، گھر پہ بیٹھ کے آپ دین سیکھ سکتے ہیں، کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے۔ آپ 24/7 مدنی چینل کو دیکھیں، آپ کسی ایک منٹ میں یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کسی کے خلاف یا جناب کوئی وائلنس والی بات کر رہے ہیں، ہمیشہ امن کی، پیار کی، پازیٹیوٹی آپ کو مدنی چینل پہ ملے گی۔ تو کیا صحافی کا یہ کام نہیں کہ اتنا اچھا کام کرنے والا ایک چینل، ایک آرگنائزیشن ہو، ہم اس کو پروموٹ کریں؟ کیا پتا آپ کا ایک کالم میں 2 جملے لکھنا کوئی مدنی چینل دیکھ کر نمازی بن گیا، سنتوں کا پابند بن گیا، آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ تو آئیے نا نیکی کے اس کام میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے جہاں بہت سارے دینی ادارے بنائے، بہت بڑی دینی خدمات کی، لاکھوں بچے آج
آج بغیر کسی فیس کے دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات میں پڑھ رہے ہیں. سال کی 600 سے زیادہ مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے, اور جیلوں میں کام, گونگے بہرے نابینا میں کام, اور جناب دنیا بھر میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں میں کام. آپ اگر مدنی چینل دیکھتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کبھی دنیا میں ہم سنتے ہیں کہ کہیں غیر مسلم مسلمان ہو گئے, کہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہ جو ہے وہ مسجد میں تبدیل کر دی گئی, ڈانس کلب جو ہے, شراب خانے جو ہیں, سنیما گھر جو ہے دعوت اسلامی الحمدللہ مسجد میں کنورٹ کر رہی ہے. سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں. بولنا آسان ہے, ایوریج ڈیلی 2 مسجدیں دعوت اسلامی دنیا میں کہیں نہ کہیں بنا رہی ہے. یہ کیسا اسلام کا پرچم بلند کرنے والی تحریک ہے. تو آئیے اس کے دستوں بازو بن جائیں تاکہ ہم اپنے قلم, اپنی آواز اور اپنی انفلوئنس کے ذریعے نیکی کے اس کام میں حصہ ملانے والے بن جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا دینی کام, اتنا بڑا ایکسپینڈیچر, صرف اندازہ کر لیجئے دعوت اسلامی کے 32,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں. 32,000 لوگوں کی سیلری کتنی بنتی ہوگی جو دعوت اسلامی دے رہی ہے. اتنا بڑا ایکسپینڈیچر موجود تھا, مگر دنیا میں ایک ایسا سال آیا جس کو شاید ہم ساری زندگی نہ بھلا سکیں, اور وہ ہے 2020 کہ جس میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. پوری دنیا کا پہیہ جام ہو گیا. اب یہ تھوڑا سا صحافی ہیں, آپ سمجھیں میری بات کو, یہ جو ٹائمنگ تھی نا, یہ بڑی کروشل ٹائمنگ تھی کرونا کی. یہ کرونا آیا, پیک جب اس کا آیا تو یہ رجب کا مہینہ تھا, اور یہ رجب کا مہینہ دو یوں سمجھیے کہ بڑے سوسائٹی کے جو پارٹس ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس کا 70% رمضان سے کنیکٹڈ ہے. ہمارے بہت سارے بزنس وہ رمضان سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا بزنس میں لوگ سٹاک کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں, کپڑے والے, بوتیک والے, عید کا سامان, اسٹور والے. اگر آپ اس کے پیچھے پوری دیکھیں تو ایک بہت بڑی کروڑوں لوگوں کی چین تھی. انفارچونیٹلی رجب, شعبان, رمضان جب لاک ڈاؤن ہوا تو بزنس پر بہت بڑا اثر آیا. اور ایک اور بڑا پارٹ کہ جو بڑے مذہبی ادارے ہیں ان کا بھی چندہ جمع کرنے کا ٹائم, ڈونیشن کرنے کا, پورے سال جو انتظار ہوتا تھا کہ بھائی رجب شعبان رمضان آئے گا تو اگلے پورے سال کا بھی ہم ڈونیشن جمع کر لیں گے, چاہے وہ کوئی بھی فلاحی ادارے ہوں یا مذہبی آرگنائزیشن ہو. دعوت اسلامی کا بھی اربوں روپے کا یہ فنڈ جمع کرنے کا ٹائم تھا. بزنس کولیپس ہو گیا, مارکیٹیں بند ہو گئی, اور اب عطیات ملنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. مگر اس کے باوجود درد امت رکھنے والی عظیم شخصیت قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو فاؤنڈر ہے دعوت اسلامی کے, مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک بڑا انوکھا اعلان کیا. یہ وہ تنظیم کا بانی اعلان کر رہا ہے جس کو معلوم ہے کہ میرے اربوں روپے کا خرچہ مجھے چندہ جمع کرنا ہے, 32,000 لوگوں کی تنخواہ پورے سال کے لیے دینی ہے. آپ نے کہا کہ دعوت اسلامی والے ڈونیشن جمع کریں اور گھر گھر کھانا پہنچائیں, راشن پہنچائیں, غریب مسلمانوں کی مدد کریں. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ دعوت اسلامی نے یہ ہدف لیا, یہ ٹارگٹ لیا کہ ہم پاکستان میں 26 لاکھ مسلمانوں تک کھانا پہنچائیں گے, راشن پہنچائیں گے, جن کو کیش کی ضرورت ہوگی کیش پہنچائیں گے. اور آج میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں کہ تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں تک الحمدللہ ہم راشن کی صورت میں, کیش کی صورت میں, پکے ہوئے کھانے کی صورت میں پہنچ چکے, اور الحمدللہ ہم نے یہ کام کر دکھایا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جس پہ اربوں روپے کے اخراجات ہوئے. مگر اس کے ساتھ پیسے تو پھر بھی پیسے ہی ہیں نا, آپ ہی لوگوں نے دینے تھے, لوگوں نے دیے, ہم نے بانٹے. ایک اس سے بڑا کام جو بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا, اور وہ تھا تھیلیسیمیا کے مریضوں کا معاملہ, ان بچوں کا معاملہ جن کو ہر 15 دن بعد خون چاہیے ہوتا تھا اور لوگ گھروں سے نکل نہیں رہے تھے. وہ خون نہ ملتا تو ایک بہت بڑا سانحہ ہو جاتا, اللہ نہ کرے ہزاروں بچوں کی ڈیتھ ہو سکتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں خبر چلتی تھی کہ جناب ہاسپٹل کے تو قریب بھی مت جانا, کرونا وائرس کے دنوں میں ہاسپٹل کے قریب مت جانا, ادھر بہت زیادہ وائرس ہوتا ہے, ادھر تو جانا ہی نہیں ہے. اب کون نکلے گھر سے اور ہاسپٹل جا کر اپنا خون دے اور ان بچوں کو بچائے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو, انہوں نے اعلان کیا کہ میرا خون بھی اگر کام آتا ہے تو لے لیں, اور دعوت اسلامی والے باہر نکلیں اور ان بچوں کی جانیں بچائیں. ان دا ہسٹری آف پاکستان, آپ پاکستان کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے ان دا ہسٹری آف پاکستان کیا کوئی ایسی سنگل این جی او آئی کہ جس نے چند ماہ کے اندر 35,000 سے زیادہ بلڈ بیگز جو ہے تھیلیسیمیا کے مریضوں تک پہنچائے. ہمیں مختلف اداروں نے سرٹیفکیٹ دیے کہ ماشاءاللہ اگر آپ نہ دیتے تو ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہو جانا تھا. آپ کے صحافیوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ملک و قوم کو بھی مدد کی حاجت پڑتی ہے, ایک وہ دینی آرگنائزیشن جو دین متین اور سنتوں کی خدمت کر رہی ہے, مگر جب ملک کو ضرورت پڑتی ہے تو کس طرح اپنے نیٹ ورک کو یہاں استعمال میں لایا جاتا ہے. اور اب آج میں ایک بہت بڑی خوشخبری اعلان کرنے جا رہا ہوں, امید ہے کہ یہ آپ کے دلوں کا ڈھارس بنے گی, اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ اپنے ذریعے مختلف اخبارات اور چینلز وغیرہ تک پہنچائیں کہ 9 جنوری کو جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ خون کی بوٹلز ہم کب تک دیں گے, یہ مرض تو ایسا ہے
کہ بیچارہ 21 22 23 سال کے بعد یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ دنیا سے بھی چلا جاتا ہے. ماں باپ اس بچے کو ہر 15 دن بعد خون بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور نارملی ایوریج یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ زندہ رہ نہیں پاتا, اس کی باڈی میں آئرن جمع ہوتا ہے اور انفارچونیٹلی اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی بیماری ہے جو ختم کی جا سکتی ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں بیماری نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارا وطن ہے اور 2-4 ملک رہ گئے دنیا میں جہاں تھیلیسیمیا پایا جاتا ہے. تو ہم نے بہت ڈیبیٹس کی, کئی مہینوں کے ہوم ورک کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کو تھیلیسیمیا فری کیا جا سکتا ہے. مگر اس کے لیے ایک بہت بڑی کمپین ریکوائرڈ ہے, اویئرنیس مہم ریکوائرڈ ہے, اور کوئی ایسی آرگنائزیشن کھڑی ہو جائے جو گلگت بلتستان سے لے کر تھر کے صحراؤں, گوادر سے لے کر کراچی کے ہر کونے میں ایگزسٹ کرتی ہو, جہاں اس کے افراد موجود ہوں. اگر ایسی کوئی آرگنائزیشن اس مہم میں کھڑی ہو جاتی ہے تو پاکستان کو تھیلیسیمیا فری کیا جا سکتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کا سمپل پروسیس یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ٹیسٹ کروا لیا جائے. اگر وہ مائنر ہیں, دیکھیں اس کا فارمولا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو مائنر ہو سکتے ہیں, یہاں بھی ہو سکتے ہیں. مائنر تھیلیسیمیا کا پیشنٹ بڑا نارمل ہوتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب 2 مائنر ملتے ہیں تو چانس ہوتا ہے ڈاکٹری لینگویج میں کہ 50% یہ چانس ہے کہ ان کا بچہ تھیلیسیمیا کا میجر مریض ہوگا. اور جو میجر مریض ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسے زندگی بھر ہر 15 دن بعد خون دینا ہوگا اور ماں باپ کی زندگی اسی میں گزرتی رہے گی. تو اب ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ پہلے اویئرنیس دی جائے گی اور اگلے چند ماہ کے اندر ہم پورے پاکستان میں 12 لاکھ ٹیسٹ کروائیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی اپنی انشاءاللہ نیٹ ورک کے ذریعے پہلے لوگوں کو یہ اویئرنیس دے گی, اور پھر ایسے نوجوان لڑکے, ابھی ہم فی الحال میلز کا ٹیسٹ کریں گے, آگے جا کے ضرورت پڑی تو فیمیلز کا کریں گے. 12 لاکھ ٹیسٹ انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں کریں گے. اس کو سافٹ ویئر کے ذریعے ڈیٹا بنائیں گے اور حکومت پاکستان کو بھی دیں گے, اور انشاءاللہ ہمارے پاس بھی وہ ڈیٹا ہوگا کہ جناب کون سے شہر میں, کون سے گاؤں میں, کس علاقے میں, کس خاندان میں, کس قوم میں کہاں کہاں تھیلیسیمیا کا یہ جو پرابلم ہے یہ موجود ہے. اور پھر ان کی انشاءاللہ کاؤنسلنگ کریں گے, ان کے ماں باپ کو بلائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کا بیٹا مائنر ہے, اب مہربانی کر کے جہاں شادی ہو اس بچی کا ٹیسٹ کرا لیجئے گا. اگر وہ بھی مائنر ہو تو وہاں رشتہ نہ ہو, اور اگر وہ جناب اوکے ہے تو اب آپ رشتہ لے کر چلیں. تو کچھ سال لگیں گے, یہ لمبی کمپین ہے, یہ اویئرنیس مہم ہوگی. انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہمارا ملک تھیلیسیمیا فری ہو جائے گا. پھر کسی ماں باپ کا بچہ تھیلیسیمیا کا مریض نہیں ہوگا. جن ماں باپ کو یہ تکلیف ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بیچارے اپنے آپ کو بیچ رہے ہوتے ہیں, خون ارینج کرنے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں, اور بچے کو سسکتا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے, حرام کاموں سے بچ کر نیکیوں والی, سنتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.